الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، آج کی مجلس کا جو عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 نصیحتیں، ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ اس میں 7 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ سننے کے بعد ان 7 چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور مجھے پکا یقین ہے کہ اگر یہ 7 چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں گی تو ہمارے اخلاق سنور جائیں گے، ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں، اس حدیث کو جو میں پڑھ رہا ہوں امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے، بہت بڑے امام ہیں، 4 اماموں میں سے چوتھے امام ہیں۔ فرماتے ہیں، یہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، بڑے امام ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنی خلیلی بسبع، میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کا حکم فرمایا۔ خلیل کسے کہتے ہیں سلمان؟ دوست، ایسا دوست جو بالکل آپ سے قریب ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ سے بہت محبت کرتا ہے، صدیق دوست کو کہتے ہیں۔ اس سے بھی گہرے دوست کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل۔ اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ قال خلیلی، میرے خلیل نے کہا۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ امرنی خلیلی بسبع، میرے خلیل نے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی مجھے نصیحت فرمائی۔ میں اس لیے امرا کا ترجمہ حکم کا نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ حکم کا ترجمہ کریں گے فرض ہو جائے گا، یہ ضروری چیزیں ہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں اوصانی کا لفظ آیا، اوصانی کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت کی، وصیت کی۔ تو امرنی خلیلی بسبع، میرے خلیل نے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کا حکم نصیحت فرمائی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ امرنی بحب المساکین والدنو منہم، پہلی چیز کہ غریبوں سے، مسکینوں سے محبت کرنا۔ کیا اب دیکھیں، ہم مسکینوں سے محبت کرتے ہیں کیا؟ سب تو یہی کہیں گے کہ ہم مسکینوں سے محبت کرتے ہیں حضرت، بہت محبت کرتے ہیں حضرت، مسجد کو گئے تو 2-2 روپے کا چینج لے کو جاتے حضرت، ڈالتے حضرت، یہ محبت۔ میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں بھائی، آدمی کب سنورے گا، آدمی کب ستھرا ہوگا؟ سلمان جمعہ کو نکلتے ہیں،
وہ کب اپنا چہرہ اچھا بنا کے نکلیں گے؟ جب ان کو معلوم ہے کہ میرا چہرہ مجھے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے صحیح کرنا ہے، تبھی تو ہوگا نا۔ اگر وہ سمجھ کے ہیں کہ نہیں میں دنیا کا پرا ہوں، خوبصورت ہوں، تو وہ کبھی اپنا آئینے میں سامنے کھڑیں گے نہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی تقریر سنیں یا کوئی بھی کتاب پڑھیں، اپنے آپ کو سیدھا، اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھیں۔ مجھ میں کئی غلطیاں ہیں، اس بات کو سمجھیں گے تو سدھر سکیں گے۔ اب دیکھیں کہ ہم کیا مسکینوں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ ہے۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ ٹیسٹ یہ ہے کہ ہماری دعوت میں کوئی رشتہ دار ہے، مال وہی رشتہ ہے، وہ بھی مثال کے طور پر وہ بھی پھپھو کا بیٹا، یہ بھی پھپھو کا بیٹا، وہ بھی چچیرا بھائی، یہ بھی چچیرا بھائی، دونوں سے ایک ہی رشتہ ہے، یہ بھی چچا کا بیٹا، وہ دوسرے چچا کا بیٹا۔ ایک غریب ہے، ایک مالدار ہے۔ اب مالدار کے آنے سے خوشی ہو رہی ہے اور غریب کے آنے سے بوجھ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم مسکینوں سے محبت کرنے والے نہیں، بلکہ ہم مسکینوں سے نفرت کرنے والے ہیں۔ ایک اور چیز، غلطی ہوئی، امیر نے بھی غلطی کی، غریب نے بھی کی، یا غنی کے بیٹے نے بھی کی، غریب کے بیٹے نے بھی کی۔ جو غریب وہ غلطی کر رہا ہے تو غصہ زیادہ آ رہا ہے، وہی غلطی امیر کر رہا ہے یا امیر کا بیٹا کر رہا ہے، غصہ اتنا نہیں آ رہا ہے، تو مطلب ہے کہ ہمارے دل میں غریبوں کی نفرت ہے، غریبوں سے ہم بیزار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، یہ مومن کی عادت نہیں ہے۔ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ غریبوں سے محبت کرنا۔ غریبوں سے کب محبت ہوگی؟ زیادہ اپنے آپ کو دوسروں سے اپنے کام بنا لینے کی عادت چھوڑ دینا، دوسروں سے اپنے کام بنانے کی عادت چھوڑنا۔ جتنا ہو سکے میں کسی سے، انشاءاللہ وہ بھی بات بعد میں آئے گی، کسی کا میں محتاج نہیں رہوں گا، تو انشاءاللہ ہماری نظر میں امیر اور غریب دونوں ایک ہو جائیں گے۔ تو غریبوں سے محبت کرنا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبوں سے محبت کتنی تھی کہ حضور نے غریبی کو اپنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا کہ چھوٹا گھر تھا، تین دن کے فاقے گزرتے تھے۔ یہ جو ہے ہم غریب ہیں تو ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس پڑھائی نہیں ہے یا ہمارے پاس ہنر نہیں ہے، بیپار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اس لیے غریب ہوتے ہیں نا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی اختیاری ہے، بائی چوائس۔ اف وی آر پور، بائی حالات، بائی سچویشنز۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا، اگر آپ چاہیں تو اے حبیب تم بادشاہ نبی بن کر زندگی گزار سکتے ہو، جس طرح سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یا بندہ نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ نبی ہونا پسند فرمایا۔ اور ہم دعا کیا کرتے ہیں بھائی؟ اللہ مجھے غریبی سے بچا لے، اے اللہ مجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی؟ اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی من زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے غریب زندہ رکھ، جب میرا انتقال ہو تو غریبی کی حالت میں میرا انتقال ہو، اور قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں تو غریبوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد رونا نہیں غریب ہونے کا، میں غریب ہو گیا، اللہم۔ شارق کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ غریب نہیں ہے، غریبوں سے محبت ہے اس لیے مسکراہٹ آ گئی۔ اللہم احینی مسکینہ، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکین، غریب، جب بھی میری زندگی میں غریب رہوں۔ وہ امیتنی مسکینہ، اور جب موت آئے تو میں غریب ہونے کی حالت میں موت آئے۔ وحشرنی من زمرۃ المساکین، جب حشر کے میدان میں اٹھایا جاؤں تو میرے ساتھ کون رہیں؟ غریب مومن رہیں۔ یہ ہے محبت۔ غریبی کو بیماری نہ سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں، کمائیں نہیں، کمائیں، محنت کریں، نیت کیا ہو؟ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا اور غریبوں پر خرچ کرنا، لیکن اپنی زندگی جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو غریبوں کی زندگی کے برابر رکھیں۔ آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کپڑے غریب پہنتا ہے، یعنی ہمارے یہاں چنئی میں سرونا اسٹور، کوئی کیس نہ ڈال دے بھائی، ویڈیو ڈال کے وہاں لے لیے، اے سب سرونا اسٹور کے شرٹ ہیں بھائی، یہ غریباں پہنتے سو بھائی،
برانڈ نہیں بھائی ہے. اگر کوئی غریب عورت کوئی ڈریس پہن کر آ جائے, وہی ڈریس امیر پہن لے تو وہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں. اللہ اللہ, یہ غریبوں سے محبت نہیں ہے. غریب بھی, آدمی بھی, جو بھی ہو, رکشہ چلانے والا ہو, ہمارے جیسا جبہ, ہمارے جیسی قمیص پہن کر آ جائے تو ہمیں فرق نہ لگے, تب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت پر عمل کرنے والے ہوئے. تو غریبوں کو, غریبی کو بیماری نہیں سمجھنا, غریبی کو گندگی نہیں سمجھنا, غریبوں کو گندہ نہیں سمجھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کیا فرماتے ہیں, وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ, غریبوں سے محبت بھی کرنا, غریبوں سے قریب رہنا. اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ رہے, ہائی کلاس سوسائٹی میں بیٹھنا اٹھنا بھائی, ہمارا لیول ہی الگ بھائی. سیٹاں کے ساتھ بیٹھتے صبح میں, وہ بزنس کلاس کے ساتھ بیٹھتے نہیں. بیٹھنا اٹھنا کس کے ساتھ, زیادہ رہنا غریبوں کے ساتھ رہنا. ساری دنیا میں, ساری مخلوق میں سب سے عظیم, سب سے طاقتور, سب سے بزرگی والے, سب سے اچھے کون, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس بیٹھے جو بھی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, ان میں زیادہ تعداد کن کی تھی, غریبوں کی تھی. اور امیر بھی آ جاتے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے, عثمان غنی بھی آ جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غریب ہی کی طرح آتے کیونکہ حضور کو غریب پسند تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرق نظر نہیں آتا تھا. اور حضور کتنا قریب تھے غریبوں سے کہ حضور کے گھر کے باہر جو صفہ جسے کہتے ہیں, چبوترا, جو حضور کے گھر سے قریب رہنے والے کون, اصحاب صفہ, غریب صحابہ, جن کو پہننے کے لیے ایک ہی چادر رہتی تھی. ہم دو پہنتے ہیں نا, ایک ہی چادر میں اپنے آپ کو اوڑے رکھا کرتے تھے, جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. حضور سے زیادہ قریب کون تھے, اصحاب صفہ تھے. اور حضور کی باتوں پر عمل کیسا تھا صحابہ کا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے نواسے, حضرت علی کے فرزند, بی بی فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر, آپ احیاء علوم الدین میں جزء ثانی, دوسری جز میں ہے یہ واقعہ کہ آپ جا رہے تھے, غریب لوگ ہیں نا, راستے پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں, وہی زمین پر اپنی روٹی وغیرہ سے کھا, دیکھا, سلام کیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, وعلیکم السلام, اے نواس رسول آئیے نا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائیں. نواس رسول, آپ کی پاکی صفائی کیا ہوگی, فوراً بے جھجک آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں. وہ کیا کھانا ہے بھائی, ہم نہ چھوٹی ہوٹل کا کھانا ہضم نہیں ہوتا, پلیٹ فارم پر جو بیچتے ہیں تھوڑے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا, کہ گندگی ایک طرف ہے. کھائے, کھانے کے بعد کہا, دیکھو تمہاری دعوت میں نے قبول کر لی, اب تمہیں میری دعوت قبول کرنی ہوگی. یہ کہہ کر ان کو بلایا, اور امیر سے امیر کے لیے جو دعوت, جو دستر بچھایا جاتا ہے, ویسا دستر ان غریبوں کے لیے آپ نے بچھایا. یہ آپ نے کوئی تکلیف سے کام نہیں کیا, آپ کا عمل تھا آپ کے نانا کی حدیثوں پر. تو پہلی چیز کیا ہے, انشاءاللہ اس ٹاپک پر ایک بیان بن سکتا ہے. میں بس ان 7 چیزوں کو مختصر بتا کر چلا جاؤں گا, اگر آپ چاہیں تو غریبوں سے محبت کے بارے میں ایک بیان بن سکتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے, غریبوں سے محبت اور غریبوں سے قریب رہنا. اور دوسری چیز کیا ہے, وَأَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ دُونِي, جو مجھ سے نیچے حالت میں ہے, جو مجھ سے کم ہے, اس کو دیکھنے کا حضور نے مجھے حکم دیا. وَأَنْ لَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ فَوْقِي, جو مجھ سے اچھی حالت میں, جو میرے اوپر ہے, جس کا مقام یعنی جس کی حالت مجھ سے اچھی ہے, اس کو نہ دیکھوں, جو مجھ سے کم ہے اسے دیکھوں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں کو ہم کم سمجھیں گے. ہمارے پاس ایک ایکٹیوا ہے, کوئی دوسرا کار میں جا رہا ہے, ہم اس کو ہی دیکھ رہے ہیں, یا ہمارے پاس چھوٹی کار ہے, کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے, بڑی کار میں جا رہا ہے, تو ہم ہمیں جو گاڑی ملی, جو آپ بنگلے کو دیکھ رہے ہیں, اور ہم رہ رہے ہیں کہ سنگل بیڈ روم ہال میں رہ رہے ہیں, تو جتنا ہم ہمارے سے اچھی حالت دنیا کے اعتبار سے جن کی حالت اچھی ہے ان کو دیکھیں گے, جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں اس کو کم سمجھیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہم سے چھوٹ جائے گی. تو ہمیں کسے دیکھنا ہے, حضور فرماتے ہیں جو ہم سے نیچے ہے ان کو دیکھیں. اس سے پہلا فائدہ کیا کہ جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے, بہت بڑا فائدہ. اور دوسرا فائدہ کیا
جب ہماری نگاہیں ہم سے جو نیچے ہیں ان کو دیکھتے رہیں گے، ان کے دکھ درد کا ہمیں خیال ہوگا، ان کی تکلیفوں کا ہمیں احساس ہوگا، ان کی ضرورتیں ہمیں پتہ چلیں گی اور ہم ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی میں اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ سبق درہم علی 100,000 درہم، ایک درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو گیا۔ کیسا بھائی ہوگا؟ 1 روپیہ 1,00,000 پر کیسے بھاری ہو گیا؟ تو پوچھا کیفا یا رسول اللہ، یہ کیسا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں رجل لہو درہمانی، ایک آدمی ہے جس کے پاس 2 ہی درہم ہیں، اس نے کسی محتاج کو دیکھا جس کو 1 درہم کی سخت ضرورت ہے، اگر وہ 1 درہم نہیں ملا تو بھوکا رہ جائے گا یا بیمار مر جائے گا یا اس کا بچہ مر جائے گا، جو بھی مصیبت میں ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ 1 درہم میرے لیے کافی ہے، یہ 1 درہم جسے ضرورت ہے اس کو میں دے دوں گا۔ تو اس کو پاس تھے ہی 2 درہم، تو اس میں کا 1 درہم وہ دے دیا، تو وہ 1 درہم جس کے پاس لاکھوں درہم ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں لاکھ درہم خرچ کر رہا ہے، اس کے لاکھ درہموں سے اس کا 1 درہم بہتر ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اپنے سے جو نیچے ہیں ان کو دیکھنا ہے اور جو اپنے سے اوپر ہیں ان کو نہ دیکھیں۔ اور تیسری چیز کیا؟ جو بھی بیان سن رہے ہیں، بیان کے آخر میں سب کو اس 7 چیزیں بولنے کو کہوں گا، غور سے سنیں۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ، کہ میں رشتہ داری نبھاؤں، رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر رہوں۔ رشتہ داروں سے ناتا توڑ لینا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو رشتہ داروں سے جڑ کر رہنا مطلب کیا؟ جس کا جو ہم پر حق ہے ان حقوق کو ادا کرنا۔ اولاد، مشکل سے کوئی ایسا ہوگا جو اولاد سے رشتہ توڑے گا۔ اس اولاد سے صرف اولاد تک نہیں رہ جانا، اپنے پوتا پوتی، نواسا نواسی، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ رہنا، ان کو وقت دینا، ان کی خدمت کرنا۔ اب یہ سب ہو گیا، اس کے بعد قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ سگے بھائی بہن، ان کے ساتھ رہنا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، ان کے دکھ درد میں شامل ہونا، ان کی خوشی سے خوش ہونا، ان کو دکھ پہنچنے سے ہمیں بھی دکھ ہونا۔ اگر ہمیں ان پر مصیبت آنے پر ہمیں دکھ نہیں ہو رہا ہے تو ہم رشتہ داری نبھانے میں پورے نہیں ہیں۔ بھائی کے بیٹے کو کوئی مشکل آ گئی تو ہم کو بھی وہ درد ہمارے دل میں محسوس ہو، تبھی ہم رشتہ داری نبھانے والے۔ اب اس کے بعد بھائی بہن کے بچے، بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا، وہ ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کرے، وہ ہم کو سلام نہ کرے، وہ ہم سے بات نہ کرے، جو بھی کرے، لیکن ہمیں چاہیے کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ میری بہن کا بیٹا ہے۔ اب ایسے الٹا آئے، یہ میرے ابا کے بھائی ہیں، یہ میرے امی کے بھائی ہیں، یہ میرے ابا کے بہن ہیں، یہ میرے امی کے بہن ہیں، یہ میرے پھپھیرے بھائی ہیں، یہ میرے چچیرے بھائی ہیں۔ تو اس وقت پرسن کون ہے یا نہ، یہ نہ دیکھیں، اس سے میرا رشتہ کیا ہے وہ دیکھیں۔ رہن کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھیں گے تو اور اچھا رہے گا۔ یہ میرے پھپھیرے بھائی کے بیٹے ہیں، جب میں ان کو دیکھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ میرے اوپر ایک اللہ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے مجھ پر ایک ذمہ داری رکھی، آپ کے ساتھ بھی مجھے محبت کرنی ہے، آپ مسلمان ہیں، بھائی ہیں میرے۔ ان کے ساتھ ایک ایکسٹرا ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ میرے سگے پھپھیرے بھائی کے بیٹے ہیں، یہ مجھے سلام نہ کریں، وہ ان کی خبر میں وہ جواب دیں گے، وہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، وہ ان کے اخلاق میں گنا جائے گا۔ مجھ پر فرض کیا ہے؟ رشتہ داری نبھانا۔ اور لفظ اس کے بعد کیا رہا ہے؟ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ وہ تم سے منہ پھیر کر چلے جائیں، اگرچہ وہ آپ سے رشتہ توڑ لیں، اگرچہ وہ آپ کو دعوت میں نہ بلائیں، اگرچہ وہ آپ سے بات نہ کریں۔ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ آپ سے رشتہ توڑ لیں، آپ کو جڑ کر رہنا ہے۔ جڑ کر رہنا مطلب ان کو جب ضرورت پڑے آپ کو وہاں پہ حاضر رہنا ہے، ان سے محبت رکھنی ہے، ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اور وَإِنْ أَدْبَرَتْ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اگر وہ دور چلے جائیں، 400 کلومیٹر کی دوری پہ چلے جائیں، کڑپا کو چلے جائیں، کہیں شیموگا چلے جائیں، جہاں بھی جانا ہے چلے جائیں، تو دور چلے گئے، چھوڑو بھائی چلے گئے نہیں، ان کو ذہن میں رکھنا، اپنے دعوتوں میں بلانے کی کوشش کرنا۔ تو رشتہ داری نبھانا اچھے اخلاق کا ایک بہت بڑا
بڑی نشانی ہے کہ آدمی اگر رشتہ داری نبھا رہا ہے تو اچھے اخلاق کا آدمی ہے. لوگوں کا شکوہ یہ ہے میں ہی اچھا ہوں حضرت، میرے رشتہ دار برابر نہیں. ایک بات یاد رکھ لیں، اکثر 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 میرا لفظ کیا استعمال کر رہا ہوں، اکثر، اس کا مطلب تھوڑے ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں. اکثر ہم اچھے ہیں تو ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے ساتھ اچھے رہتے. ایک آدمی ہم سے لڑ سکتا ہے، سب کے سب ہم سے لڑ رہے ہیں تو مطلب پرابلم ہم میں ہے. وہ کیا پرابلم ہے یہ دیکھیں. رشتہ داری نہیں نبھاتے، رونے کے بجائے ہم میں کیا غلطی ہے دیکھیں، اس کو ہٹا دیں، انشاءاللہ سب چاہیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے نا. حضور کا کیا فرمان ہے رشتہ داری نبھانے کے بارے میں؟ حضور فرماتے ہیں سل من قطعک، جو رشتہ دار تجھ سے رشتہ توڑ لے کیا کرنا، اس سے جڑ کر رہے. اور جو مجھ پر ظلم کرے، مجھے گالی دے دے، مجھے برا بھلا کہہ دے، مجھ پر ظلم کرے، حضور فرماتے واعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کیا اسے معاف کر دے. یہی تو رونا ہے نا. اب تیسرا رونا کیا، میرے ساتھ خراب سلوک کرتا ہے، سلام نہیں کرتا، بات صحیح سے کرتا نہیں، میرے سوال کا جواب دیتا نہیں، یہ رونا ہے نا. اب حضور کیا کہہ رہے ہیں، ہے نا عبد الرحیم؟ اب حضور کیا کہہ رہے ہیں، واحسن الی من اساء الیک، تو جو رشتہ دار تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. وہی ریحان کہہ رہے ہیں اس کے ایسے چاچا تمہارے بیان میں آ کو بیٹھا ہوں، سو تمہیں کتنے خراب رہے تو بھی میں میرا حق ادا کرتا ہوں. واحسن الی من اساء الیک، تو رشتہ دار اگرچہ ہم سے ناتا توڑے تب بھی نشتہ نبھانا. انشاءاللہ اس پر بھی ایک ٹاپک بن سکتی ہے، 10 بیان چل سکتے ہیں اس پر. اور چوتھی چیز کیا ہے، وَأَن لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کسی سے کچھ نہیں مانگنا. بڑھ گئے نا. میری روٹی مجھے کہاں سے ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گی، میری محنت سے ملے گی. یہ میرا کام بنا دیں گے، وہ میرا کام بنا دیں گے، ان سے چاپلوسی کروں گا، ان سے کانٹیکٹ میں رہوں گا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں. یہ بندگی نہیں ہے، یہ مروت نہیں ہے. یہ تو کسی سے کچھ نہیں مانگنا، جتنا ہو سکے کسی سے. ہاں مجبوری ہو گئی بھائی، یہ الگ چیز ہے. چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، کوئی آدمی ایک دوسرے سے مدد لیے بغیر جی نہیں سکتا. قبر میں جا کے دفن ہونا تو بھی 4 لوگوں کے کاندھے کا سہارا ہے. تو وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے ہم وابستگی کر لیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو یہ ہمارا کام بنا دیں گے، وہ رکھتا چاپلوسی چلتی نا، وہ نہ کریں. مالدار لڑکی سے شادی کر لیں گے، سسرے مجھے گھر دے آ لیں گے. ہمت والا کیا سوچتا ہے، میں کماؤں گا، میں محنت کروں گا، میں پیسے جماؤں گا، میں گھر بناؤں گا. اب یہ کیسا ہے، وہ اتنا دور تک سوچتا نہیں. ان پہ بھی گھر ہے سو بچی بتاؤ بھائی، اسے شادی کر لیں گے، گھر مل گیا تو بس ہے. کیسی بھی رندے، اچھی ہٹی کٹی موٹی کیسی بھی رندے، گھر مل گیا تو بس ہے. نہیں. دیکھو ایک حدیث میں آیا، جو آدمی کسی عورت سے دولت کے لیے شادی کرے وہ ہمیشہ محتاج رہے گا. آپ میں سے اکثر کی شادی نہیں ہوئی ہے نا با، نیت کر لیں با، جتنا ہو سکے 1 روپیہ بھی نہ ملے مجھے. اب وہ لے کے آ رہی ہے اس کے لیے لے کر آئی، لیکن نیت کیسے ہونا، میرے اللہ رب العزت سے میں لے لوں گا، وہ جو دے اس پر میں خوش رہوں گا. تو وَأَن لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کسی سے کچھ نہیں مانگنا، کچھ چیز کی امید بھی نہیں رکھنا. اس سے اچھے کیریکٹرز پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے، جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان پر بوجھ نہیں بنیں گے ہم. جو اللہ کے راہ میں جو پیسہ ہے نا، اس کے لیے ہے. اللہ نے جسے کچھ کمی رکھ دی، جس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، دماغ برابر نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، بیمار ہے، محنت نہیں کر سکتا، تو جو ہاتھ پیر سب ہیں، یہ لوگ بھی اگر ان کے بھروسے پر بیٹھ جائیں گے تو وہ لوگ کتنا کمائیں گے، جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں. جتنا ہو سکے وَأَن لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کسی سے کچھ نہیں مانگنا. اب کتنے چیزیں ہوئیں، 4 چیزیں ہوئیں. اور 5ویں چیز کیا ہے، وَأَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَلَوْ كَانَ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، کہ میں سچ کہوں اگرچہ کہ وہ سچ کڑوا ہو. سچ کڑوا کس کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک سچ ہمارے لیے کڑوا ہوتا ہے. اپنے آپ کو اپنے لیے شاید دنیا کے اعتبار سے وہ چیز ہمارے خلاف جائے،
جو ہے وہ بول دینا. یا ہمارے چاہنے والے ہم سے نفرت کریں, ہمارا چاہنے والا فساد کر رہا ہے, اب بات کرنا, سچ کرنا, ہمیں سچ کہنے پر زور دیا جا رہا ہے, سچ کہنے کی ضرورت ہے, اگر سچ کہیں گے تو وہ بات ہمارے چاہنے والے کو کڑوی لگے گی, اس کی فکر نہیں کرنا. اور ضرورت نہیں سو بھی جا کو سچ بولنے کو بیٹھنا نہیں با, کوئی کچھ غلطی کیا ہے اور کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے ہم سے, جا کو ہم سچی سچی بول, تمہیں کون پوچھے آپ سے, وہ گرا دیا کچھ, میں سچی سچی جا کو امی کو بول, تم کون گرا ہے, کوئی پوچھے تو بولے نا. جب بات آ جائے سچ کہنے کی, کون حق پر ہے, جب بات آ جائے کون امام بننے کے قابل ہے, کون کس کی پراپرٹی ہے, یہ زمین ڈاکومنٹس میں کس کا نام ہے, ڈاکومنٹس کس کے پاس ہے, اس طرح کی جب بات آ جائے تو آپ چھپائیں گے تو آپ کے فیور میں ہو سکتا ہے, تب آپ سچ بولنے سے, اگرچہ وہ سچ کڑوا ہو, بولنا. ہاں, اور سچ کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک عنوان نکل سکتا ہے, ضرور نکلے گا انشاءاللہ. تو 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, اجازت دی گئی ہے. اس وقت جھوٹ بولنا گناہ نہیں. پہلی چیز کیا کہ کسی مظلوم کو بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. ظالم آ کر پکڑنے کے لیے آ گیا, ہمارا مسلمان بھائی ہے, جو بھی ہے, مسلمان رہے غیر مسلم رہے, مظلوم ہے, کوئی ظالم آ گیا اسے مارنے کے لیے, اگر پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں گیا, تو اس وقت بولنا وہ آیا ہی نہیں, وہ یہاں نہیں آیا. تو اس طرح چھپا دیں گے, جھوٹ بولیں گے, تو مظلوم کا پیسہ بچانے کے لیے, مظلوم کو بچانے کے لیے جھوٹ بولیں گے تو وہ گناہ نہیں ہے, اور آپ کی نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا. نیت اچھی ہے نا, مظلوم کو بچانا اچھی نیت ہے نا. اور دوسری چیز کیا, 2 بھائیوں میں جھگڑا ہے, اس وقت جھوٹ بول کر, اگر جھوٹ بولنے سے دونوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. عبد الرحیم اور عطیب 2 مسلمان بھائی ہیں, چنئی میں رہتے ہیں دونوں, ایک ICF میں رہتے ہیں, ایک دھوبی پیٹ میں رہتے ہیں. دونوں میں جھگڑا ہو گیا, کچھ ہو گیا. اب سلمان چاہتے ہیں کہ دونوں میں محبت ہو جائے. اب سلمان گئے, جا کر عبد الرحیم سے بولے, کیا رہا تو بھی عبد الرحیم, عطیب تمہاری بہت تعریف کرتے جی, انہیں نہیں کریں گے نا, میرے انہوں مر گئے تو بھی میری تعریف نہیں کریں گے نا, کیسا تعریف کیا لیں گے انہوں, کیسا ان کو سانس لینے ہوں گا نہیں نا. نہیں بہت, تو بولے تمہیں جو BSc فزکس پڑھنے کے ٹائم کو تمہیں بہت اچھا پریکٹیکل میں تمہاری ہینڈ رائٹنگ برابر, جو سمجھ سکتا ہے کہ ریئل ہے, ایسا جھوٹ بنا ہے سلمان, بہت تعریف کرے. بولے کہ دھوبی پیٹ کے لوگوں کو عبد الرحیم بہت سدھارتے ہیں, وہ بول سکتا ہے, ہاں یہ میرے میں ہے. عبد الرحیم آؤ, اب عبد الرحیم اچھا اب آئے عطیب کے پاس, آگے بھائی عطیب تمہارے بارے میں بہت تعریف کرتے جی, یہ جوانی میں انفوسس میں کام کرتے بکونو, بولے ایسے بچے رہنا. عبد الرحیم بولے کیا, کون بولے, ریلیٹڈ بھی ہے, ہو سکتا ہے بولے ہوں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ عبد الرحیم اور عطیب میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. ہم تو دوسرا کام کر رہے ہیں نا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن, بھول جائیں گے, انسان بھول جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی بھول جاتا ہے, اکثر مسلمان بھول جاتے ہیں, تھوڑے لوگ رکھ لے کے بیٹھتے ہیں. 1967 دسمبر 24 کو مجھے جا رہے بولا, اسے یاد رکھنا نہیں, بھول جانا, مومن کی نشانی بھول جانا, درگزر کرنا. ہاں بچنا, پھر نیکسٹ اس طریقے کے انسلٹ ہونے سے بچنے کی کوشش کرنا, سوا دل میں دشمنی پالنا نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہو گیا جھگڑا ہو گیا 10 دن پہلے, اب بھی تم نہ انہوں گالی دے سو سنے تو مجھے برداشت کرنے ہوتا نہیں. تمہیں جی ہو کیسا سن لے کو بیٹھ گئے کہ گالیاں ہوں. اب یہ چیز کو کیا کہتے ہیں, ہمارے زبان میں اود ڈالنا کہتے ہیں. اود ڈالتے رہے تو دھواں آتا رہتا ہے نا, ہوا دینا, آگ کو ہوا دینا. استغفر اللہ, بڑا گناہ ہے. بھائیوں کو لڑانا, یاد دلانا جو ماضی میں ہوا, ان چیزوں کو یاد دلا کر ان لڑائیوں کو پھر سے لڑانا, یہ منافقوں کی عادت ہے. اور ہمیں کرنا کیا ہے, جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ ہم کو جھوٹ بھی بولنا پڑے, بھائیوں کو ملا دینا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. بیوی کو کیا چیز میں خوش کرنے کے لیے, ماں کو گالی دیے تو بیوی خوش ہوتی کہ تو ماں کے بارے میں جو نہیں, آپ خوبصورت ہو, آپ کے جیسا حسین میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کیا ایسا, مشکل ہے, جو سب سے کوئی بھی اتنا نہیں, ایسی باتیں بول سکتے ہیں. کھانا بنائے, بریانی بنانے کو کہا گیا,
بن گیا کھچڑا. اب پوچھ رہے ہیں کہ بریانی کیسی ہے. ایسی بریانی دنیا میں بڑی مشکل سے بنتی. یہ بولیں گے ثواب ملے گا. یہ اچھے شوہروں کی نشانی ہے. اور ہم کیسے ہیں؟ وہ اچھی بھی بنا کر رہے, وہ پڑوسی بنا کر دی تو وہ کیسا بھی رہے وہ اچھا ہے. اب خود کی بیوی, حلال بیوی, وہ بنا کر دے تو ڈانٹتے رہتے ہیں, ہر چیز میں ڈانٹتے رہتے ہیں. اچھی نشانی. دیکھو, بیوی کو خوش رکھنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, تو اس بیوی پر آپ ظلم کریں گے تو آپ بیڈ پرسن. حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ اچھے آدمیوں میں سے وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اور فرماتے دیکھو میں اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, تو حضور اچھے ہیں نا, تو حضور کے جیسا جو ہے وہ بھی اچھا ہے. تو پانچویں چیز کیا ہے کہ سچ کہنا, اگرچہ کہ سچ کڑوا ہو. اور چھٹی چیز کیا ہے کہ اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم. اللہ کے معاملے میں, اللہ کے دین میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. ملامت کسے کہتے ہیں؟ کسی کرٹک کی کرٹیسزم سے نہیں ڈرنا. ڈونٹ فیئر دا کرٹیسزم آف اے کرٹک ویل یو آر فالوئنگ اللہ تبارک و تعالی. تمل میں کیا بولتے با کرٹیسزم کو؟ ومرسنم. اللہ پادیل نام ارکنر نیرتل ومرکنرورگل ومرسنے سیگنرورگلوڑیے ومرسنے نام بھیپڑکوڑادو انجکوڑادو. تو جو ہماری اللہ کی راہ میں داڑھی رکھ لیے, اللہ کی راہ میں اب یہ داڑھی رکھ لیے تو لوگ خراب کہیں گے, یہ کہیں گے اب ڈرنا نہیں, جان سے مار دیں گے, ڈرنا نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ برقع پہن رہی ہیں بہنیں, کوئی ستائے گا, کوئی کچھ کہے گا, آؤٹ ڈیٹڈ کہے گا, فکر نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پیش کر رہے ہیں, سچا دین پیش کر رہے ہیں. کوئی مذاق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا جب دین پیش کر رہے تھے, آیتیں پیش کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام جو کر رہے ہیں یا دین پر جو چل رہے ہیں, اس وقت کون کیا کہے گا اس کی فکر نہیں کرنا, جبکہ وہ کام بالکل اللہ کا کام ہو. وہ کام بیکار کام کو آپ اللہ کا کام سمجھ کر لوگ بیزار ہوں گے, تو اس وقت آپ اور اس میں جانا نہیں, ضرورت نہیں ہے. سب لوگ آرام سے بیان سن کے جا کے چائے پی رہے ہیں, ریفریش ہونے کے لیے چائے پی رہے ہیں. اب ان کا بیان شروع ہو گیا, وہاں پونا گھنٹہ بیان سن کر آئے بھائی, اب ریفریش ہونے کے لیے چائے کے دکان میں کھڑے ہیں, مذاق کرنا چاہتے ہیں, دل لگی کرنا چاہتے ہیں. اب اس وقت ان کا بیان شروع ہو گیا. میں ایک حدیث بولتا ہوں, سنو, چپ کے بیان مذاق نہ کرتے, سو حدیث سن لو. ابھی سن کے آئے. حدیث ایسی جگہ, بیان ایسی جگہ نہ کرنا کہ لوگ بیان سے بیزار ہو جائیں, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہ حدیث پیش کیے, اب لوگ بول رہے ہیں بات ستانوں کو با, پکانوں کو با. اب یہ میرے بیان ان کو یاد آ گیا, اللہ کے معاملے میں کسی کرٹیسزم کی کرٹکس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے بھائی, جو بام بالکل اللہ کا کام ہو, بالکل اللہ کا کام ہو. داڑھی رکھے ہیں, اگر کوئی ٹخنے کے اوپر کپڑے پہنتا ہے سنت مصطفیٰ کو پیروی کرتے ہوئے, وہ عورت یہ کر رہی ہے, برقع پہن رہی ہے, یا جو ناجائز میک اپ ہے اس میک اپ سے بچ رہی ہے, تو اس پر کوئی کچھ کہیں گے. اس وقت ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور اب ساتویں چیز کیا ہے؟ وَأَنْ أُكْثِرَ بِقَوْلِ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ساتویں چیز کس چیز کا حضور نے مجھے حکم فرمایا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پڑھوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں, حدیث کے آخری الفاظ ہیں, فَإِنَّهُنَّ كَنْزٌ مِّن تحت العرش. یہ جو ہے نا لا حول ولا قوت, اس کو آپ جمائیں گے نا تو یہ کیا ہے؟ عرش کے نیچے رہنے والا خزانہ ہے یہ. اللہ اکبر. ہم محنت کیے تو پیسے آتے ہیں نا, 100 روپے, 200, 300, 400, 1000, 2000, 10,000. یہ خزانہ کہاں رہے گا؟ ہمارے پاس رہے گا. خرچ کریں گے تو اللہ کے پاس رہے گا. اگر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم اللہ کے لیے پڑھ دیے تو یہ کہاں رکھا جائے گا؟ یہ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہ خزانہ ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یاد ہے سب کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا الا باللہ العلی العظیم, اس کا معنی کیا ہے؟
حضرتوں سے ملیں، حضرتوں سے سوال پوچھیں. جو بھی عالم صاحب ملے نا، بہتر یہ ہے کہ عالم صاحب ملیں تو ان چیزوں کا سوال پوچھ لیں. اس سے ایک یہ ہوگا کہ ان کو تھوڑا خوشی ہوگی کہ لوگ ان کو ہمیشہ یہی میسیج دیتے ہیں کہ تو عالم بن کے تو بیکار کر دیا اپنی زندگی، کوئی کچھ پوچھتا ہی نہیں، حضرت بیٹھے. تو جب حضرت ملیں تو حضرتوں سے سوال پوچھ لیں، علماء سے. الٹا یہ کہ اپنی تقریر حضرت کو نہ سنائیں. حضرت میں بولتا ہوں سو برابر کیا دیکھو، کیا پورا آدم علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں، سنو نا، یہ برابر کیا، جو کتنی شرارت ہے، یہ ایک عالم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. اور آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ حضرت وہ واقعے میں جو غلطی ہے وہ سنائیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جو ہوں میرا بیان حضرت سنیں. حضرت کو بھی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میرا بیان لوگ سنیں. غور سے سنیں، رسول اللہ اور اس کے رسول کی بات امت تک پہنچ جائے. جب تک ضرورت نہ ہو بیان نہیں کرنا. میرا بات، میری آواز، میرا ویڈیو یوٹیوب پر آ جائے، یہ خواہش اللہ برباد کر کے رکھ دے گی. جب ضرورت ہو تو بیان کرنا. اب آ کے حضرت کو بیان سنا رہے ہیں تو حضرتوں سے ملیں، علماء سے ملیں تو پوچھیں کہ اس کا معنی کیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کب پڑھتے ہیں بھائی؟ ہمارے بچپنے میں یہ تمام چیزیں عوام کے زبانوں پر تھی. جس وقت ماشاء اللہ کہنا اس وقت ماشاء اللہ کہتے تھے، جس وقت لا حول ولا قوت. آج کیا ہے، صرف واٹس ایپ پہ فارورڈ ہے. جتنا آج ڈیٹا ہے لوگوں کے پاس اتنا اس زمانے میں نہیں تھا. ماشاء اللہ سی دس ٹائم دیٹ ٹائم، یہ بہت ہے. آج عمل نہیں ہے. اس زمانے میں اتنی انفارمیشن نہیں تھی، عمل تھا. کم جانتے تھے لیکن تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج صرف واٹس ایپ پہ فارورڈ کرنے میں زندگی گزر رہی ہے. تو لا حول ولا قوت بار بار پڑھتے تھے، برابر مناسب وقت میں پڑھتے تھے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ کب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا یہ معلوم بھی نہیں. کتنا وقت ہوا؟ ہاں، ختم کرتا ہوں میں اپنی تقریر. تو لا حول ولا قوت کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی حرکت بولتے نا، ہلنا. تمل میں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مومنٹ، اے لٹل مومنٹ. نہیں ہے کوئی حرکت، نہیں ہے کوئی طاقت مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ کیسا ہے؟ علی، بلند ہے، عظیم، عظمت والا ہے. ہائی، علی کا معنی کیا؟ انگلش کا ہے HIGH، ہائیسٹ. عظیم کا معنی کیا ہے؟ عظمت والا، گلوریس، مینیفیسنٹ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ لفظی ترجمہ ہے. علماء اس کا معنی کیا کرتے ہیں کہ کوئی گناہ کرنا، کوئی گناہ سے بچنا اور نیکی کی توفیق پانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا خود انسان نہیں کر سکتا. جو بھی لا حول یعنی گناہ سے بچنا، اس کی طاقت اللہ ہی دے گا. ولا قوت، نیکی کرنے کی طاقت یہ اللہ سے ہی ہے. جب اپنے آپ کو نیک سمجھیں، میں تہجد پڑھ لیا، میں قرآن پڑھ لیا، میں تراویح پڑھ لیا، میں بیان کر رہا ہوں، جب اپنے آپ کو نیک سمجھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ نیکی کی جو طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. آج مجھے دیا ہے، کل کسی اور کو دے سکتا ہے. آج کسی اور سے اللہ نے اس کو روکے رکھا ہے، کل مجھ سے روک لے گا. اور کبھی گناہ سے بچ گئے، اس پہ فخر محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں بچا، اللہ میرے آگے گناہ لایا ہی نہیں. جو میرا بھائی گناہ کر دیا، اس کے سامنے گناہ آیا، وہ کر دیا. میں نہیں کیا ہوں، مطلب کیا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا، ایسے ماحول میں اللہ نے مجھے رکھا ہے کہ میرے آگے گناہ نہیں آیا. تو لا حول، کوئی گناہ ترک کرنے کی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور کوئی عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہے مگر بلند اور عظمت والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور ایک معنی کیا ہے؟ لا حول، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ولا قوت، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے، الا باللہ العلی العظیم، مگر صرف بلند اور عظمت والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ بات مجھے راحت دیتی ہے. جب بھی پریشانیاں گھیر لیتی ہیں نا، بولتے نا ایوری تھنگ گوئنگ رانگ، کوئی چیز رانگ جاتی نہیں بھائی. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، ایوری تھنگ گوئنگ رائٹ. یو آر تھنکنگ دیٹ تھنگس آر گوئنگ رانگ اگینسٹ یو، بٹ نو، go ahead the way your Lord leads you.
جہاں تمہارا رب تمہیں لے کر جاتا ہے اسی راستے میں جاتے رہنا ہے۔ جب پریشانیاں زیادہ ہو جائیں تو شارخ کیا کرنا، کیا معنی میں لا حول پڑھنا کہ یہ جو پریشانی میرے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ ماں بچے کو پریشان کرتی ہے نا، بچہ روتا نا، خوش ہو کر روتا، پریشان ہو کر روتا، ہاتھ سے چھین لیتے آئس کریم سردی کے وقت میں، پریشان ہو جاتا، کپڑے نکالتے اس کے، نہلاتے رگڑتے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ ماں کر رہی ہے۔ ماں مجھے نہلائے گی تو میرا بھلا ہے، ماں مجھ سے آئس کریم لے لے گی تو میرا بھلا ہے، ماں مجھے کھانے کے لیے کبھی گوشت مجھ سے چھین لے گی تو اس میں میرا بھلا ہے، ماں مجھے اسکول LKG بھیجے گی تو میرا بھلا ہے، ماں مجھ سے ہوم ورک کروائے گی تو میرا بھلا ہے۔ اور یہ ماں جو بچپن میں ہمارا بھلا سوچتی تھی، بڑھاپے تک یہی ماں ہے۔ بڑے ہوتے ہمارے امی میرے ساتھ خراب کر ڈالے، امی برابر نہیں، استغفر اللہ، جب تو کچھ نہیں تھا اس وقت ہر کام تیرے لیے اچھا کرنے والی ماں اب کیا تیرا برا سوچے گی؟ تیرے شیطان نے تیرے دماغ کو پکڑ رکھا ہے، جو ماں کے کام تجھے غلط دکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا ڈیسیژن غلط ہو، ان کی نیت پہ شک نہ کریں۔ بہت ہی بد نصیب اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کی نیت پر شک کرتے ہیں۔ اللہ نہیں کریں گے، ہاں ان کا کچھ ڈیسیژن غلط ہو سکتا ہے، ان کی نیت کسی، وہ سمجھ سکتے ہیں یہ بچہ تو کما رہا ہے نا، یہ کمزور ہے، یہ تھوڑا اس کو پیسہ دے دے گا تو اس کا کیا جائے گا، یہ سوچیں گے، سوا آپ کو برباد کرنا نہیں چاہیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نہیں کوئی حرکت نہ طاقت سوائے بلند اور عظمت والے اللہ سے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ برائی سے رکنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے کسی کے پاس سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور تیسری چیز کیا؟ نقصان اور فائدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ تو یہ اس آج کا تحفہ آپ کے لیے ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، خاص کر میں نے جن وقتوں پر پڑھنے کو کہا گیا ان وقتوں میں اس چیز کو پڑھیں۔ تو اب 7 چیزوں کو آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ریڈی ہو جائیں۔ آپ جو بیان ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں وہ بولنے کے بعد ہی میں بولوں گا۔ پہلی چیز کیا؟ غریبوں سے محبت اور غریبوں سے قریب رہنا۔ ہاں، دوسری چیز کیا؟ ہم سے جو کم درجے میں ہیں، ہم سے کم حالت میں ہیں ان کو دیکھنا، جو ہم سے اچھی حالت میں ان کو نہیں دیکھنا۔ تیسری چیز کیا؟ رشتہ داروں سے جڑے رہنا اگرچہ وہ ہم سے رشتہ توڑ لیں یا ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ چوتھی چیز کیا؟ اللہ سے سوا کسی سے امید نہیں رکھنا، اللہ سے۔ اور پانچویں چیز کیا؟ سچ کہنا اگرچہ کڑوا ہو۔ چھٹی چیز کیا؟ اللہ کے لیے جو کام کریں اس وقت ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ اور 7ویں چیز کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔